هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، من زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، احمد اللہ جل وعلا جزیلہ نعمہ محمد مصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایجوکیشن ورلڈ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا 23واں روزہ ہے اور آج ہم سورہ ماعون کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ ماعون کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس سورت کو سورہ ماعون کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا، کن لوگوں کی اس میں مذمت بیان کی گئی اور کن لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا۔ آج الحمدللہ انشاءاللہ ہم سورہ ماعون کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے سورہ ماعون کہاں نازل ہوئی۔ یہ سورہ ماعون مکیہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت احادی جو ہے عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور عادی عبداللہ بن ابی سیلف منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، یعنی سورہ ماعون کے اندر 1 رکوع اور 7 آیت مبارکہ ہے۔ اس سورت کو سورہ ماعون کیوں کہا جاتا ہے؟ ماعون کا معنی ہے استعمال کی معمولی سی چیز، یعنی کہ معمولی سی، اتنی سی چیز، معمولی سی چیز، استعمال کی معمولی سی چیز۔ اور اس سورت کی آخری آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الماعون کہا جاتا ہے۔ ماعون کا معنی کیا ہے؟ استعمال کی معمولی سی چیز، اور یہ سورت کے آخری آیات میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الماعون کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے کہ اس سورت کی پہلی آیات میں کافروں کی مذمت بیان کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور یتیم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مساکین کو کھانا دینے سے منع کرتے ہیں۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں ان منافقوں کی مذمت بیان کی گئی جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور تنہائی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے، اور اس لیے لوگوں کے سامنے اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی بجائے بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ اور اگر ان سے یعنی کہ منافقوں سے کوئی چیز مانگ بھی لیتے تو یہ معمولی سی چیز کے لیے بھی منع کر دیتے تھے، یعنی کہ منافقین ایسے لوگ تھے کہ وہ یتیموں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، مسکینوں کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، اور نماز اس طرح سے ادا کیا کرتے کہ جیسے لوگوں کے سامنے نماز ادا کرتے تھے اور تنہائی میں نماز
چھوڑ دیا کرتے تھے. لوگوں کے سامنے بھی اس وجہ سے اس نیت سے نماز پڑھتے تھے کہ لوگ ہمیں نمازی کہے, اور پھر ان سے اگر کوئی چیز مانگ لیتے تھے وہ اس کا بھی وہ انکار کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یعنی سورہ ماعون کے اندر یہ بتایا گیا کہ منافقین کی علامت یہاں پر بتائی گئی. نمبر 1 کہ نماز پڑھتے تھے تو وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے. مسکینوں پہ کوئی رحم نہیں, یتیموں پر کوئی کرم نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے تھے. جو عمل کیا کرتے تھے وہ منافقین دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے. تو کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کہ ہم بھی تو منافقانہ عمل نہیں کر رہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا نخواستہ کہیں ہماری معاذاللہ یہ نیت ہو کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں. اگر ہماری یہ نیت ہے تو یاد رکھے گا کہ پھر ہماری تشبیہ جو ہے منافقوں میں شامل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خلوص دل کے ساتھ سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر کام رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. هل هلالك يا هلا بك, هل هلالك يا رمضان, والله اشتقنا فرحنا بك, صوم وطاعة للرحمن, صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير, والوعد باب الريان, والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان, يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين, من زعلنا مسموحين, خير وبركة مرتاحين, والحبايب مجتمعين.